وقفہ سے مستعار ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے دو آنکھیں دی تھی انسان کو۔ علم کی جو اہمیت آئی ہے وہ ابھی میں بتا چکا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کسی ایسے چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی بنیاد علم پر نہ ہو۔ اچھا، اسی لیے یہ تمام توہمات آکلٹ سائنس، حالانکہ انہیں سائنس کہا گیا ہے، پامسٹری ہو، نجوم شناسی ہو، یہ چیزیں ان میں حقیقت ہے، اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا۔ سائنس آف نمبرز، سائنس آف کلرز وغیرہ وغیرہ جنہیں آپ کہتے ہیں آکلٹ سائنس، ہٹاؤ ان سے، توجہ ہٹاؤ، جادو حق ہے مت کرو، کفر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نفی کی ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں ہم نے دو آنکھیں دی ہیں، اور سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں اول دوم دونوں آنکھوں کا ذکر ہے۔ ایک آنکھ ہے ایکوائرڈ علوم کے لیے، جو علم تمہیں خود حاصل کرنا ہے، جسے پوٹینشلی آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا۔ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، علم آدم الاسماء کلہا میں وہ پورا ایکوائرڈ نالج موجود تھا جو آدم حاصل کر سکتا تھا یا نسل آدم حاصل کر سکتی تھی۔ اس کے لیے کیا ایپریٹس دیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد، ان تین چیزوں کو بروئے کار لاؤ اور قدم بقدم قدم بقدم بڑھتے چلے جاؤ۔ یہ اس علم الاسماء کی ایکسفولیشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سائنس کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں۔ یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اسے سیکولر علم نہ کہیے، قطعاً نہیں، بلکہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور، میرے نزدیک فکر اقبال کے بہت بڑے شاعر ہیں، کہ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ۔ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اگر تضاد محسوس ہوا اس دور میں جبکہ ہمارا کائناتی علم بہت کم تھا، وہ تضاد اس دور کے مفسرین کے حوالے کیا جائے گا، قرآن کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ڈاکٹر مورس مختار نے کہا کہ میں نے بائبل پڑھی، اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں قرآن غلط ثابت کر چکا ہے، موجودہ سائنس، قرآن میں ایک حرف میں نے نہیں پایا کہ جسے موجودہ سائنس نے غلط ثابت کیا۔ اور وہ مسلمان ہو گیا، فرینچ سرجن بہت بڑا۔ تو یہ ورک آف گاڈ ہے، یہ سیکولر سائنس نہیں ہے، یہ بھی مذہبی ہے۔ اللہ کے عمل کا مطالعہ کرو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت ہیں ان کا مطالعہ کرو، ان سے فورسز آف دی نیچر کو کیپچر کرو، ہارنس کرو، استعمال کرو۔ لیکن دوسرا علم، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دوسرا گیون نالج ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایکوائرڈ نالج ہے جو رفتہ 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 بڑھا ہے اور آج یہاں پہنچ گیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فروغ آدم خاکی سے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ دوسری آنکھ تھی، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، وہی آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ دو آنکھیں تھیں، وہی اور اکتسابی علم۔ یہ گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ اوپر سے آیا ہے، اور یہ نالج آپ کو اپنی سماعت و بصارت اور عقل کے ذریعے حاصل کرنا۔ انسانی تہذیب کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ مذہب کی مخالفت میں جو سائنس اور فلسفہ اور جو تہذیب پروان چڑھی، اس نے ریویلڈ نالج سے آنکھ بند کر لی۔ رکھو ادھر، صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ اسی لیے یہ یک چشم تہذیب ہے، یک چشم دجال۔ جتنی اس میں ترقی ہوئی ہے، دجالیت کی طرف انسان کا قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں آنکھیں کھلی ہوتی کوئی پرواہ نہیں تھی، سائنس آسمان کو چھو لیتی، کوئی خرابی نہ ہوتی۔ ہدایت عملی زندگی کے اندر حاصل کرو وہی کے ذریعے سے، ریویل نالج کے ذریعے سے۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ اجی چھوڑو، خدا ہے یا نہیں ہے، ہوگا، لیکن یہ کائنات تو ہے نا، اس کو سمجھو۔ یہ ہمارے جسم میں کوئی روح بھی ہے کہ نہیں ہے، ہوگی، کون کہہ سکتا ہے کہ ہے؟ اس کو چھوڑو، یہ جسم تو ہے نا، اس کی پرواہ کرو۔
پالو پوسو صاف رکھو. یہ آخرت آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہوگی بھائی، شاید ہو، کسی نے آ کے بتایا تو نہیں واپس. یہ دنیا تو ہے، اسے بناؤ، حاصل کرو، آسائشیں لو، بہبود بھی کرو لوگوں کی، لیکن ساری توجہ دنیا پر، روح کی بجائے جسم پر، اللہ کی بجائے کائنات پر. یہ صرف شفٹ آف ایمفیسس ہے جس نے کہ تہذیب، تمدن، فکر، فلسفہ سب کا رخ بدل دیا، یک چشمی بنا دیا. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ کو اپنے فلسفہ خودی کی سورس قرار دیا، جس کے راوی ہیں سید نذیر نیازی مرحوم. علامہ نے کہا میرے فلسفہ خودی کی سورس سورہ حشر کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہی فاسق ہے. یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے پیٹ سے کوئی غافل ہے؟ کوئی اپنے جسم سے غافل ہے؟ تھوڑا سا چھالا نکلا ہے انگلی میں تو دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. دانت میں درد ہو تو جا کر ڈینٹسٹ کو رات کے 1 بجے بھی آپ اس کے گھر پر دروازہ توڑ دیں گے. لیکن روح ہے یا نہیں، اس سے ہم بے پرواہ ہو گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اسی کا کانورس ہے جو بعض صوفیہ کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ڈیوائن سپارک ہے، وہ روح ملکوتی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جسے قرآن 2 جگہ کہہ رہا ہے، اللہ کی اپنی روح اس میں سے پھونکا. بہرحال اس نئی تہذیب کے تحت جو روشن خیالی آ رہی ہے وہ مجسم دجالیت ہے. اس دجالیت کا یوں سمجھیے، میں نے 3 لحافوں سے تشبیہ دی ہے. جب ملیریا بخار چڑھتا تھا تو اتنی سردی اور اتنی وہ ہوتی تھی، ایک لحاف ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا. سب سے اوپر کا لحاف ہے سیکولرزم. زندگی کے مین دھارے سے خدا کو نکال باہر کرو کان پکڑ کر. جاؤ مسجد میں رہو، مندر میں رہو، سینیگاگز میں رہو، چرچ میں رہو، ہم آئیں گے درشن کر لیں گے، ڈنڈوت کر دیں گے، بس. ہماری سیاست، ہماری ریاست، ہمارے قوانین، ہمارے نظام سیاسی، نظام معاشی، ہمارا تصور سماجی اقدار، سوشل ویلیوز، ہمارا تصور سماجی خرابی سوشل ایونز کا، یہ ہم کریں گے. نتھنگ ڈوئنگ. آپ بیٹھیں مسجد میں، بیٹھے، آئیں گے ہم 5 وقت آئیں گے، درشن کریں گے آپ. یہ پہلا لحاف ہے جو پوری کائنات، پورے زمین کو اس وقت انگلف کیے ہوئے. دوسرا لحاف انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم، پوری دنیا بینکنگ. یہ بنوک، یہ فکر چادا کے یہود، نور حق 80 نئے آدم ربود. اور کیا بات کہی ہے عزیزم عاکف سعید نے، اس کا دوسرا شعر نہیں پڑھا. تا تہو بالا نہ گردہ دین نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک یہ بینکوں کا نظام تہو بالا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اپ روٹ نہیں ہوتا، اس وقت تک دانش، کیا بات کرتے ہو دانش کی، تہذیب، کیا بات کرتے ہو تہذیب کی، دین، کیا بات کرتے ہو دین کی، سودائے خام. یہ تو بڑے کچے خیالات ہیں. دوسرا لحاف بھی گلوبل ہے. تیسرا لحاف البتہ ابھی کچھ مشرقی ممالک، خصوصاً مسلمان ممالک پر پوری طرح نہیں اڑا ہے. وہ اگر آپ پروٹوکالز آف ڈیزائنز، ایلڈرز آف ڈیزائنز پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی ایک پورے پلان کے تحت ہو رہا ہے. شرم و حیا کے تصور نکال باہر کرو، عصمت و عفت کا تصور نکال باہر کرو. عزیز عاکف نے تو کہا کہ خانہ داری بھی کرے، وہ کہتے ہیں خانہ داری اس کا کام ہے ہی نہیں. اگر وہ کرے گی تو اجرت مانگے گی شوہر سے، بچے جنے گی تو اجرت مانگے گی شوہر سے. یہ تو سوشل انجینئرنگ پروگرام آف یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کا ہے، جس کا سب سے بڑا جو ہے چمچہ اس وقت صدر مشرف بنا ہوا ہے. پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ عورتوں کو اس طریقے سے سیٹیں
ڈیموکریسی کا معجزہ ہمارے برابر موجود ہے انڈیا، معجزہ مانتی ہے دنیا اس کو، کہ مانا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ لو پرسنٹیج آف لٹریسی کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور وہاں چل رہی ہے، یہ معجزہ ہے۔ اسی لیے وہ ہندوستان کی پرستش کرتے ہیں، ڈیموکریسی ان کا مذہب ہے، امریکہ میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ لیکن وہ شیطان کے چمچے جو ہیں وہ شیطان کو کوئی کان قطر دیں گے، اس کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ اس کے ضمن میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی خاص طور پر توجہ منعطف کراؤں گا۔ رینڈ کارپوریشن جو امریکہ کا ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک، اس کی تازہ ترین رپورٹ جو آئی ہے اس میں انہوں نے مسلمانوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا۔ ایک فنڈامنٹلسٹ ہیں جو اسلام کو صرف مذہب نہیں سمجھتے، نظام سمجھتے ہیں، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم۔ یہ ہماری ہٹ لسٹ پر نمبر 1 ہے، انہیں ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس لیے کہ انہیں مذہب سے دشمنی نہیں ہے، نمازیں پڑھو، تم آئے امریکہ میں، تم نے چرچ خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تم نے سینیگوگس خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تم رمضان میں روزے رکھتے ہو، ہم تمہیں ایک افطاری پارٹی دے دیتے ہیں وائٹ ہاؤس میں۔ تم عید اور بقرعید مناتے ہو، ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں۔ ہاں، تمہارے اسلام سے بھی کوئی دشمنی نہیں۔ ہاں، اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، جسے وہ پولیٹیکل اسلام بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے، اور اس کی وجہ صاف ہے۔ نصف صدی تک جو کولڈ وار جاری رہی وہ نظام کی جنگ تھی، مذہب کی تو کوئی جنگ نہیں تھی۔ مغرب میں وہی کرسچینٹی تھی جو یورپ میں اور یو ایس ایس آر کے اندر تھی، وہی کرسچینٹی۔ فرق کیا ہے؟ صرف ایک فرقے کا فرق ہے، پروٹیسٹنٹزم ہے، کیتھولسزم ہے، اور جس کو کہتے ہیں وہ مشرقی آرتھوڈاکس، ایسٹرن آرتھوڈاکس، یہ اللہ اللہ خیر چلے، مذہب تو ایک ہے۔ ساری جنگ نظام کی تھی، ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو اتنی بڑی دھمکی مل گئی تھی، چیلنج مل گیا تھا، وہ سوچتے تھے ہوا ہو جائے گا پانی میں۔ اور ایک وقت میں مغرب کانپ رہا تھا، اس لیے کہ روس خلا میں پہلے پہنچ گیا تھا، ابھی امریکہ تو بہت پیچھے تھا۔ بہرحال جنگ ان کی ہے ان فنڈامنٹلسٹ سے جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں، مذہب بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں۔ یہ جو 3 ایسنشل کانسٹیٹیوئنٹس ہیں مذہب کے، کلاسیکل مذہب وہ بھی ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اکنامک سسٹم بھی ہے، سوشل سسٹم بھی ہے، تینوں ہیں۔ 3 جمع 3 بن کر 6 بنتے ہیں۔ دوسرا طبقہ انہوں نے کہا یہ ہے جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا روایت پسند۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں اس رینڈ کارپوریشن میں۔ یہ وہ ہیں جو قال اللہ قال رسول میں مگن ہیں، مدرسوں میں ہے، مسجدوں میں ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی براہ راست چیلنج نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں وہ فنڈامنٹل سے مل جائیں تو بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ذریعہ ہے پبلک کے سامنے آنے کا، مساجد ہے، ہفتے وار جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر ہیں ماڈرنسٹ، اور میں ڈاکٹر صاحب کو بھی انہی میں شمار کرتا ہوں، جو اسلام کی ایسی تعبیر کرنا چاہتے ہیں جو مغرب کے لیے پیلیٹیبل ہو۔ آپ نے کہہ دیا شراب حرام نہیں ہے فی نفس ہی، شراب تو حرام ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، چھوڑو اس کو۔ فہل انتم منتہون، چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ تمہیں پہلے بھی دے دیے گئے تھے سگنلز کہ شراب اور جوئے میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ گناہ بھی ہیں، گناہ کا پہلو بھاری ہے۔ پھر کہہ دیا گیا تھا شراب کے نشے میں نماز کے قریب نہ ہو، لیکن سورہ مائدہ کی آخری آیات میں جو ڈاکٹر صاحب پڑھی ہے، یہ جو ہیں ماڈرنسٹ، کسی صاحب نے کہہ دیا اسلام میں پردہ ہے، یہ تو تہذیبی بات تھی صرف۔ یہ ہے کہ جو مغرب میں فٹ کرنا چاہتے ہیں مشرق کی ان اقدار کو، ان کے بارے میں رینڈ کارپوریشن میں ہے کہ ان کے پاس پبلک سے کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، انہیں میڈیا پر، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں نمایاں کیا جائے۔
اب جو کچھ ARY کر رہی ہے اور جو کچھ کہ QTV کر رہا ہے یا جیو ٹی وی کر رہا ہے، یہ کس کے زیر اثر ہے؟ لیا ہی پہلے لیا ہے، جو موجود ہے وہ سب سے پہلے۔ چوتھا انہوں نے کہا کہ سیکولرسٹ ہیں، وہ تو ہیں ہی ہمارے۔ اب یہ 2+2 کی تقسیم انہوں نے کی ہے، ماڈرنسٹ پلس سیکولرسٹ، ان کی سرپرستی کرو، انہیں سپورٹ دو، اور فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ ان دونوں کو دباؤ۔ یہ ہے آج آسمان امریکہ کی وحی۔